میں بلا تاخیر آج کے مہمان خصوصی قاسم شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ قاسم شاہ صاحب۔ بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مینوں جے سر اجازت دیو میں پنجابی تقریر کر لواں، کیونکہ کوئی پرانی گل نہیں ہے، کل دی گل ہے کہ گجرات تے منڈی ایک ہی سن۔ میں تے اس علاقے نو اپنا علاقہ سمجھنا، اور اس علاقے نال میری جڑی چاہت ہے وہی چاہت ہے جڑی دھرتی نال چاہت ہوندی۔ اس تے میں مناسب نہیں سمجھاں گا کہ میں اردو دے وچ کوئی تقریر کر کے جاواں۔ میری زندگی دیاں چند تقریراں پنجابی وچ نے، وہ چند وچ میں شامل کرنا چاہواں گا۔ اج دی میری گل بات جڑی ہے وہ اردو وچ نہ ہوئے، اس واسطے بھی یاد رہے کہ میں اپنی زبان دے وچ، اپنے لہجے دے وچ، اپنے منڈی دے گجرات دے لہجے وچ گل کیتی۔ میں سب تو پہلے تے مشکور ہاں اپنے بڑے بھائی شہزاد گوندل صاحب دا۔ میرا ایک بڑا انہاں نال روحانی تے محبت دا تعلق ہے، اور اس تعلق دی بے شمار وجوہات نے، اور اس تعلق دی وجہ کر کے اسی کسی نہ کسی بہانے ملتے بھی رہنے ہیں۔ منوں انہاں دا حکم سی کہ تسی اس ایونٹ تے ضرور آنا ہے، اور جس محبت نال میں سارے رستے تے ہونے آندا پیا سا، گل کر رہا سا گوندل صاحب نال کہ کسی نے منوں ویکھیا، انہیں سلام کیتا ہے، ایک بندہ ماڑا جیسی انہیں اشارہ کیتا ٹکر تسی رک جاؤ، میں انہوں ہاتھ جوڑے تیری بڑی مہربانی۔ اے محبت، اے خلوص، اے پیار، سچی گل دساں گوندل صاحب میں زندگی چ ہزاراں ایونٹ دیکھے ہوں، اے محبت میں کسے تھاں نہیں ویکھی جیڑی میں اس لوکاں دے وچ، اس علاقے دے وچ ویکھی۔ اور یہ کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ ساری جڑی مٹی ہے، ساری جڑا بیلٹ ہے ساری، یہ وفا دے لوکاں دی زمین ہے، یہ بڑے غیر معمولی لوکاں دی زمین ہے، اور انہاں نوں صرف پلیٹ فارم ملن دی دیر ہوندی ہے۔ میں گارنٹی نال تانوں گل کہنا ہے کہ تہاڈا کوئی بچہ، کوئی ینگسٹر، انہوں پلیٹ فارم ملن دی دیر ہے، انہوں کوئی ترقی تو نہیں روک سکتا، انہوں کو کامیابی تو نہیں روک سکتا۔ وہ دے ہاتھ دی مٹی جڑی ہے وہ سونا بنن لگ جائے۔ تانوں ہزاروں مثالاں ملن دی، ساری بیلٹ گجرات تے منڈی دی بیلٹ ہزاراں مثالاں ملن دی۔ میں کون صاحب کدے ججاں دی کلاس پڑھا رہا ہوں، تو میں کلاس تو کئی میری ہاتھ شروع کرنا تاڑی منڈی دا جج کیڑا کیڑا، اور 3 ہاتھ کھڑے ہو جاندے ہیں۔ وہ دی وجہ ہے کہ جوڈیشری چ بڑی تعداد ساڑی جڑی ہے منڈی پاؤ ٹیم دی، سول سروسز دے وچ بے شمار لوگ ایسے نے جڑے اس بیلٹ تو انہاں دا تعلق ہے گا۔ اور تسی باہر دے ملکاں میں چلے جاؤ، یورپ چلے جاؤ، تسی UK چلے جاؤ، امریکہ چلے جاؤ، تانوں بے شمار ایسے لوگ ملن دے جڑے بڑی ناموری دی اور خیر دی زندگی اتنے گزار رہے ہیں۔ یہ پوٹینشل ہے اس علاقے، اور کیونکہ اج دی تقریب جڑی ہے وہ ساڈے بڑے بھائی SSP زاہد گوندل صاحب دی یاد وچ ہے، انہاں دی 4تھی برسی ہے، میں سب تو پہلے چاہواں گا کہ اسی سب مل کے ایتھے 1 منٹ دعا انہاں دی مغفرت واسطے اور انہاں دی اولاد فیملی واسطے ضرور کریے۔ انہاں دی قربانی نال ملک سلامت ہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم۔ صلی اللہ تعالیٰ کے نور ارشد۔ حضور والا میں کیونکہ اتنے موجود ہاں، میں چاہواں گا کہ آج دی ساری جڑی میری گل بات ہے وہ ایک گل تو یاد رکھو کہ جے کوئی جاگ رہا ہے اور تاڑی حفاظت کر رہے تو تسی سکون نال سو رہے ہو، کوئی قربانی دیندا ہے تو وہ دی وجہ کر کے ملک قائم ہوتا ہے، کسی دی سیکریفائز ہوندی ہے۔ اور یہ ایڈا مشکل کام جے یہ صرف گوندل صاحب دی فیملی سمجھ سکتی ہے، اور انہاں دے جڑے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کڈی صبر تے برداشت تے قربانی والا کام ہے، یہ عام بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں بڑے لوگ جڑے کدے ساڑی فورسز دے خلاف کوئی کمزور رائے دیندے نے، گل کردے نے، میں گل کہنا ہے کہ تسی کدے تاڑا کوئی قریبی اس ملک واسطے چلا جائے، شہید ہو جائے، پھر تانوں اندازہ ہوتا ہے ملک کیڈا قیمتی ہے، ایدا امن جڑا وہ کیڈا قیمتی ہے، اور اسی جڑے امن نال آزادی نال اس ملک جی رہے ہیں، سانوں اندازہ نہیں ہے اس آزادی دی قیمت کنی ادا کیتی جا رہی۔ تسی روز اخبار دا اج دا صفحہ چک لو، کسی اخبار نو چک کے تسی دیکھو، تانوں پتہ لگے گا جی آج 4 شہید ہو گئے ہیں وانا دے وچ، کسی آپریشن وچ، کسی بارڈر ایریا میں، کسی نہ کسی جگہ ساڈا کوئی خون دا رشتہ، کوئی جاننے والا، کوئی تعلق والا، کوئی سپوت ایسا اس ملک دے نام تے چلا جاندہ، اور پھر اس ملک دا امن قائم ہوندہ ہے۔ اور اے
ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇੰਤਹਾਈ ਕਾਬਿਲ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਭੁਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਰੁਫ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਰੁਫ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਦ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਰਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਪ ਸਭ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਦੋ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਫਸਰ, ਕਮਿਟਡ ਅਫਸਰ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰਮੰਦ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਵਾਬ ਹੈ, ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੈਰ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਐਸਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਾਂਗਾ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿਲਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀ ਅੱਖ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਬਸਾਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਫੌਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਿੰਗ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇੱਕ ਵੀ ਐਫਰਟ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਇਨੁਦੀਨ ਕੋਲ ਗੁਜਰਾਤ ਨਾਲ ਸਨ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੀਗਸ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ਼ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਜੀਨੀਅਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤਮਾਮ ਯੰਗਸਟਰਸ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਸਰ? ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਸਕਣ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FSC ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਬਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਮੋਹਤਰਮਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਇਓਡੈਕਸ ਹੱਥ ਨੂੰ ਲਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ 60-70 ਸਫ਼ੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਪੁੱਤਰ ਬਸ ਕਰ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਟੇੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਨਾਲ ਪੈਨ ਫੜਨਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦਸਤੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹ ਨੋਟਸ, ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਕੂੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਐਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਕਿੱਡਾ ਮਿਹਨਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਦਿਨਾਂ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੱਦੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਕਿੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਮਿਹਨਤ ਕੁਦਰਤ ਕਦੇ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੁਦਰਤ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ।
اور بعض اوقات کی بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جس شکل تسی نتیجہ چاہ رہے ہو قدرت نے نتیجہ اس شکل چ نہیں رکھا ہوتا. قدرت اس دا نتیجے دی شکل بدل دیندی. بعض اوقات اس محنت نو نتیجے دی بجائے کسی ہور کام دی برکت کنورٹ کر دیندی, اطمینان وچ کنورٹ کر دیندی, کسی ہور شکل تانوں ریوارڈ ملن لگ پے. سو پہلا میرا سبق تے پہلا لیسن جڑا میں تانوں دتا ہے وہ محنت تے یقین ہے. اور یہ یقین ہے کہ تسی کسی بھی صورت محنت نہیں چھڈنی. دوسری میری گزارش تانوں سب نو ہے جے کہ زندگی دے وچ کم آنا سیکھو دوسرے نے. یہ ایک ایسی چیز ہے جڑی تانوں بڑا بندہ بناندی ہے. ایک چھوٹے بندے تے بڑے بندے چ فرق ہوندا ہے. ایسا ممکن ہے کہ آج دنیا دے وچ تسی کسی نے دیکھو جس کچھ اشیاء بہت زیادہ نے, محل ہے, چیزاں نے, گڈیاں نے, پیسہ ہے, بینک بیلنس ہے, لیکن چند سال بعد انہوں دنیا یاد نہیں رکھتی. دنیا یاد انہوں رکھتی ہے جنہیں قربانی دیتی ہوندی ہے. علی بن عثمان الحجویر انہوں نے بارے کیا جاندہ ہے جدو لاہور پہنچے سن تے پیر جتی نہیں سی, لیکن 1000 سال گزر گیا. وہ آج بھی لاہور دے بادشاہ ہیں. لاہور دے کنے بادشاہ آئے ہوں گے لیکن ان کا نام نہیں بچیا ہونا. وہ دی وجہ ہے کہ لاہور دے وچ نام اسے دا بچیا جس نے قربانی دیتی, پیر جتی نہیں سی, لیکن وہ دا نام آج موجود ہے کیونکہ وہ سیوا کرنے والا انسان. ساڈے بابا جی سن اشفاق صاحب نال میری چند ملاقاتاں نے سر. ایک واقعہ بڑا خوبصورت اسی اشفاق صاحب کو سنے. اشفاق صاحب کہتے ہیں کسی پرانے زمانے دے وچ وہ اپنے استاد بزرگ جڑے سن جنہوں نے وہ بابا جی کہندے سن, انہوں نے پنڈی تو شاید لاہور آ رہے سن. اس زمانے دے وچ جڑی بس سی وہ تھاں رکدی سی, سواریاں لیندی سی اور پھر لاہور پہنچتی سی. وہ کہندے نے کہ جدو گجرا والا بس پہنچی, گجرا والا بابا جی جڑی سیٹ سی وہ کھڑکی والی سائڈ دی سی, باہر دیکھ رہے سن. انہوں نے دیکھا کہ شام دا وقت ہے اور کچھ فقیر جڑے نے وہ پورے دن دی گرائی کر کے پیسے گن رہے ہیں, سکے گن رہے ہیں, نوٹ گن رہے ہیں. تو بابا جی نے ایک فقیر نو آواز لائی, اوے گل سن. وہ آیا, انہیں کہ شاید کوئی میری مدد کرنی ہے. انہوں کہنے لگے کہ میری گل سن, تیرے کو کنے پیسے نے؟ انہیں کہا جی میں 17 روپے کٹھے کیتے ہیں آج. کہنے نے تو ہے کون؟ انہیں کہا جی میں فقیر ہاں. ان کا بادشاہ بننا چاہنا ہے. وہ ایڈے اعتماد نہ کیا کہ فقیر نے فوراً کیا جی ہاں ضرور, کوئی نسخہ ہے تو دسو, میں بادشاہ کی نہیں بن سکنا ہے. انہوں نے کہا 17 روپے دیا, وہ سامنے جا کے جلیبیاں خرید کے لیا. وہ جلیبیاں لے کے آ گیا. ان کے جی ہوں ہے جلیبیاں باقی فقیریں ونڈ دے. انہیں ونڈ دیتیاں, ساری جلیبیاں مک گئیاں. وہ واپس آئے, جی ہوں کی کرا؟ انہوں نے کہا تو بادشاہ بن چکے ہیں. ونڈن والا بادشاہ ہوتا ہے, جوڑن والا بادشاہ نہیں ہوتا. جڑا تقسیم کر دینا وہ بادشاہ ہوتا ہے. سو میری گزارش یہ ونڈنا سیکھو, تقسیم کرنا سیکھو. یقین کرو ونڈن نال کٹدا نہیں جی. ایسا قدرت دا نظام ہے, جڑی چیز تسی تقسیم کرنا شروع کر دیں ہو. میرے بڑے پیارے دوست نے علی عباس صاحب نال اسی کٹھے آ رہے سن, اور اسے ساری ڈسکشن ایسی کہ وہ سب چیزاں جڑیاں اسی شیئر کیتیاں وہ ود گئیاں. اسی اپنا پلیٹ فارم شیئر کرنا شروع کیتا. ساڈے ٹرینرز دے سپیکرز دے قبیلے کو پلیٹ فارم شیئر نہیں کرتا. وہ کہنا بس میں کلا ہی بن جاؤں. اسی پھڑ کے گوندل سب لوگوں نے کیا جی انٹرویو واسطے آ جاؤ, لیکچر دینا ہے ساڈا بھی استعمال کر لو, ساڈا پرمیسز یوز کرو, کتاب دی تقریب رونمائی کر دیں گے. لنگر چاہیے لنگر, ٹکر چاہیے ٹکر حاضر, جگہ چاہیے جگہ حاضر, کیمرے چاہیے نے کیمرے, پروڈکشن چاہیے پروڈکشن ٹیم حاضر, ایونٹ مینجمنٹ دی ٹیم چاہیے وہ بھی حاضر. سر میں ازما کے ویکھیا ہے, تسی عزت دینی شروع کرو قدرت تہاڈی عزت ودا دیندی. تسی محبت کرنی شروع کرو قدرت تہاڈے تے محبت نثار کرتی. تسی پھل ونڈو پھل ملنے شروع ہو جاندے. اور یہ بھی یاد رکھنا, تسی کنڈے ونڈے ہون تے کنڈے واپس آنا شروع ہو جاندے. تسی تکلیف دیتی ہوئے تکلیف واپس آندی. لہٰذا تقسیم کرنے والا آج دا سب تو بڑا لیسن جڑا میں زندگی دے وچ 40-42 سال عمر دے سامنے ہے کہ بندے نو فائدے مند ہونا چاہیے. یہ لائک ہونا بڑا کام نہیں ہے, نمبر ہونا بڑا کام نہیں ہے, ڈگریاں ہونا بڑا کام نہیں ہے, نفع بخش ہونا بڑا کام ہے. کس کلیت کے تحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا خوبصورت ارشاد جڑا ہے حدیث مبارک, آپ نے فرمایا بہترین انسان ہوئے جڑا فائدے مند ہے. اور تسی لوکاں نوں اس طرح ماپیا کرو, کسی دی عزت کرنی عہدے تے نہ کرو. بڑے بڑے گوندل صاحب عہدے تے بیٹھے لوگ نے, انہوں کو فائدہ کوئی نہیں, انہوں کو نفع کوئی نہیں, انہوں کو فیض کوئی نہیں. اور جدوں کو فیض ہے ممکن ہے وہ کو عہدہ نہ ہوئے, لیکن عہدے دے بغیر بھی وہ کسی نے کسی کو فیض یا خیر دے رہا ہوئے گا. سو فیض والے انسان بنو, ونڈنا شروع کرو, آسانی تقسیم کرو.
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੈਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫੈਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਸਾਨੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਲੀਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਈਏ ਕੀ। ਅੱਛਾ, ਦੇਣ ਦਾ ਕਤਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਣਾ। ਸਰ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਜੇ, ਰਾਹ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਜੇ, ਦੁਆ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਜੇ, ਆਪਣੀ ਟੁੱਕਰ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਜੇ। ਸੋ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਰੂਮੀ ਦਾ ਸਬਕ ਜਿਹੜਾ ਮਸਨਵੀ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਸਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਛੱਤ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੰਡਾ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ, ਦੂਸਰਾ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸ਼ਖਸ ਬਣਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਤਬੇ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ, ਆਸਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਦ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਇਆ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਸ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੈਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਇਲਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਆਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਈਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਗੁੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਬਾਰਡਰਲੈਸ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ। ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਦ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਗੁੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ UK ਗਿਆ, ਅਲੀ ਅਬਾਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਸਨ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਿਥਰੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਚਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨੇ 8 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ, ਮੇਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੰਡੋ ਤੇ ਛੱਪੜ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਬ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਇਸ਼ਫਾਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਦਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡਣਾ। ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੋ? ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ ਸੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਖੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੀਸਰਾ ਸਬਕ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਵਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਦਾ ਗੋਨਲ ਸਾਹਿਬ ਮਤਲਬ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਾ ਕਮਾਲ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਦੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੈਰ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ, ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਦੇ, ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਹੰਬਲ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਬੁਨਿਆਦੀ اخلاقیات ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੋਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਲਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ 6-7 ਬੰਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਤੂੰ 70-80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਚੋਪੜੀ ਵੰਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਖਾ ਲੈਣੀ। ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੋਪੜੀ ਵੰਡ ਦੇਣੀ, ਸੁੱਕੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਅੱਲਾ ਅਜਰ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਐਥਿਕਸ ਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵਾਲਦੈਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਘਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕਿੰਨਾ ਇਹਤਰਾਮ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕੰਮ ਐਸੇ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ 2 ਨੰਬਰ ਕਰਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰੋ।
ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਖਿਦਮਤ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਐਸੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪਲਟਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਬਰ ਦੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਾਲਦੈਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਖੁਦਾਰਾ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਤਰਾਮ ਦਿਓ। ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਰਤਬੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਲਮ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਐਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਤਰਾਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਤੇ ਐਸਾ ਕਮਾਲ ਨੁਸਖਾ ਜੇ ਦੁਆ ਕਢਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਯਾਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੋਂਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ 1.5-2 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਸਰੂਫ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਲਾਲਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦੇਵਾਂ, 1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਠਾ ਔਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਮ ਹਲਕਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਚੌਥੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਚੌਥੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਲਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ PhDਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਲਮ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਇੱਕ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ 'ਚ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਖੈਰ ਦੀ ਆਦਤ ਲੱਗੀ ਲੈ ਲਓ, ਆਦਾਬ ਕੋ ਮੈਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੈਰ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰਾਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਰਾਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੱਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਤਮੀਜ਼ ਦੀਨ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅੱਧੀ ਮੋਹਤਰਮਾ ਸਨ, ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸਨ 27, ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੇਲ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਰ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ ਵੀ ਮਤ ਜਾਓ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਐਸੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਬਦੀਆਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਨਾਹ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੀਨ ਹੈ। ਦੀਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਯਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਦੀਨਦਾਰ ਬੰਦਾ। ਹੁਲੀਅਤਨ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਦੀਨਦਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਖਲਾਕ 'ਚ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੀਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਖਲਾਕ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕੱਬੁਰ ਜਾਂ ਗਰੂਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮਫਹੂਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ, ਰੁਕੂ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ, ਸਜਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਤਕੱਬੁਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪੇ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਤਕੱਬੁਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਿੱਖੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖੋ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖੈਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੇ ਖੈਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੋਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਾਇਦ ਗੋਂਦਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਗੋਂਦਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਸਮ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਜੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਆਏ, ਤੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ CSS ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਮਕਸਦ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੈਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਿੰਨੇ ਬਣੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਖੈਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਬਣੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੇ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੈਰ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਤੇ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਆਸਾਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਫੈਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਟੁੱਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ
تاکہ مضمون کوئی اور بن سکے. مہربانی. یہ سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب سوال یہ ہے کہ خیالات میں حسد محسوس ہوتا ہے، اندر حسد ایسا نہیں لگتا کہ اندر والا ضمیر اجازت دے کہ کسی کے ساتھ کوئی برا ہو، لیکن خیالات میں کچھ آدمیوں کو دیکھ کر کبھی نہ کبھی حسد محسوس ہوتا ہے، لیکن اندر جب بھی کوئی آگے چلنا ہوتا ہے ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ تم نے کچھ برا کرنا ہے. وہ آپ کی ایک کوٹیشن ہے کہ آپ کی اچھائی کو فرق نہیں پڑنا چاہیے، اگلا چاہے جتنا بھی برا ہو. اصل اچھائی یہ ہے کہ آپ کی اچھائی کو فرق نہ پڑے. وہ خیالات کے حسد کے بارے میں آپ کا ایک جو ہے ریسنٹ لیکچر سنا ہے اسد کے بارے میں، اس کے بارے میں پوچھنا ہے. یہ گناہ تو بہت بڑا ہے. دوسری حدیث مبارک بڑی خوبصورت ہے اور سخت حدیث بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے. جیسے آگ لکڑی کو بھوسے کو جلا دیتی ہے، حسد نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے. ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حسد جو ہے وہ مون دینے والا ہے، اڑا دینے والا ہے. جیسے درخت کو کاٹ دیا جائے سرے سے، تو یہ آپ کی خیر کو اور نیکیوں کو اڑا کے رکھ دیتا ہے. منع فرمایا. اب سوال آپ کا یہ بن گیا کہ اگر ہم حاسد ہیں، حسد کر رہے ہیں، تو کیا کریں؟ اچھا، یہاں پر اگین میں کہوں یہ مضمون اتنا ڈسکس کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ یہ درویشوں اور فقیروں کا مضمون ہے، یہ عام بندے کا مضمون ہی نہیں ہے. جو درویش فقیر یا بابا ہے، اللہ کے رستے پہ چلنے والا ہے، وہ سب سے زیادہ گوندل صاحب پیرا دیتا ہے اپنے دل کا. اس کو باہر کا پیرا نہیں دینا پڑتا. اس کا سب سے بڑا پیرا یہ ہوتا ہے کہ میرے دل میں کوئی شر نہ آ جائے، حسد نہ آ جائے، کینہ نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے، بغض نہ آ جائے. حل کیا ہے؟ حل اس کا صرف ایک ہے، وہ ہے جھوٹے برتن دھونا، دوسروں کو رستہ دینا، جوتیاں سیدھی کرنا. یہ سارے کے سارے درویش یہ کام کرواتے ہیں. بول صاحب ہم نے یہ کام بڑا کیا. ہمارے استادوں نے کہا پانڈے تو نالدے نے کہا تو سید ہیں. وہ استاد نے آواز لائی کہ ایدا کبر ختم انجی ہونا ہے، تکبر ختم انجی ہونا ہے. جب تک تسی اپنی میں نہیں مٹاندے، تسی کم نہیں آندے، تسی سیوا نہیں کردے. انڈیا دے وچ گولڈن ٹیمپل ہے نا جی سکھاں دا، اوتھے لائن ہوندی جے سول سرونٹس دی تے منسٹراں دی کہ سانو سیوا دا موقع دے دیو، کیونکہ انہاں دا پورے ریلیجن دے وچ سیوا پورا ایک کنسپٹ ہے. وہ ایک ریلیجن والا کام ہے، جیسے روزہ ساڈا ہے، نماز ساڈی. سکھاں دے وچ سیوا ایک باقاعدہ عبادت ہے. اور سیوا دا مطلب کی ہے سیلف نیگیشن نال خدمت کرنا، اپنے آپ کو نگلیکٹ کر کے، مائنس کر کے، سیلف لیس ہو کے کسی دی خدمت کرنا. سو اگر حسد آ گیا تو پہلا کام تو یہ کرو کہ وہ حرکتاں کرو جتنا تسی مٹے لگو، وہ کام کرو جتنا تہاڈا تکبر ختم ہو. مہمانوں کو کھانا پیش کر دو، سرو کر دو. میرے گھر دے وچ رواج ہے کہ میرے گھر دی ساری سرونگ میرے بچے کر دیں، ملازم ہے نا لیکن سرونگ بچے کر دیں. اور میں آزما کے ویکھیا کہ جہے گھر دے وچ سرونگ آپے تسی کر رہے ہوندے نا، اتنے ایگو نہیں ہوندی، ایگو ختم ہو جاندی. دوسرا اللہ کو مرد منگو کہ یا باری تعالیٰ میرے وچ حسد ہے تو مہربانی فرما. پھر جنہیں تو حسد ہے واسطے دعا کرو، یہ بڑا ضروری ہے. تسی کہو یا باری تعالیٰ میرے واسطے دعا کرنا، ایدی نعمت نو قائم رکھ، منو میرے حسد تو بچا، میرے اندر دے بغض تو بچا، میرے کینے تو بچا. لہٰذا تین سادہ ہی چیزاں جڑیاں نے میں گوش گزار کیتیاں نے اپنے حسد تو بچنا. اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے ابھی اپنی اسپیچ میں فرمایا کہ احترام کرنا سیکھیں. اس میں یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ اچھے آدمی کا احترام، اور ایک وہ جو جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیل دی ہو، جو برا آدمی ہو ویسے اخلاقی لحاظ سے، لیکن وقتی طور پر اس کو رسپیکٹ ملی ہوئی ہو، اس کی بھی کیا رسپیکٹ کرنی چاہیے؟ اچھا، میری گزارش یہ ہے آپ کا یہ کرائٹیریا کہ کون عزت دار ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ڈیفائن کر لیں کہ آپ کے مطابق کسی عہدے پہ بیٹھا عزت دار ہے یا جینٹل مین بندہ عزت دار. اگر آپ کا یہ کرائٹیریا یہ ٹھیک ہو جاتا ہے نا، آپ کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. آپ کو یہ بھی ایک بڑی مزے کی بات بتا دوں، بڑے لوگوں کا احترام نہیں کرنا ہوتا، ان سے بچ کے گزرنا ہوتا ہے. صرف اس کی وجہ انہوں نے آپ کو ہٹ کر دینا ہوتا ہے. بڑے افسر ایسے ہیں کون صاحب بے شمار محکموں میں، اداروں میں، جن سے جیسے شیطان سے پناہ مانگی جاتی ہے، ان سے بھی پناہ مانگنی چاہیے. آپ صرف دعا مانگتے ہیں یا باری تعالیٰ میری بچت کرا دے، یہ ٹائم میرا کٹ جائے، یہ میرے 2 سال کا ٹینیور کٹ جائے. میں پچھلے دنوں کسی نے سفارش کی تھی، انہیں کہا سر ریکویسٹ ہے کہ تسی فلانے منسٹر نو کہو کہ مینوں سال دی چھٹی مل جائے. میں کہا وہ دی وجہ، انہیں کہا جی میرا سیکٹری بڑا مشکل ہے.
تو مینوں چھٹی مل جائے میری بچت ہو جائے گی کم از کم. تو میں کہ جی میں سیکٹری نوں کہاں, انہیں کہا جی وہ انشاءاللہ ازل تو ابد این جی انہیں ٹھیک نہیں ہونا, تسی میری درخواست کر کے کہ چھٹی کرا دو. تو بڑے لوگوں سے تو بھائی آپ نے صرف بچنا ہو. بلکہ میں اکثر یہ جملہ بھی کہتا ہوں کہ زندگی کی ہر گیند کھیلنے والی بھی نہیں ہوتی. بڑی جگہ پہ آپ کو معذرت کر کے رستہ لینا ہو, بڑی جگہ پہ آپ کو جھک کے گزر جانا ہو, بڑی جگہ پہ اگلے کو کہنا ہوتا ہے یار باقی تم بڑا کمال ہو, بہت مہربانی آپ, السلام علیکم, رستہ کالو سلام. دین آپ کا کہتا ہے جی سلام کر کے گزر جاؤ. کیونکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, حماقت کی سب سے بڑی انتہا تکبر ہے. یہ غلط فہمی کہ میں نے پکا پکا رہنا, اس سے بڑا وہم کوئی نہیں ہے, اس سے بڑی غلط فہمی کوئی نہیں ہے. اس دنیا میں, اس کائنات میں جس نے بھی آنا ہے اس نے جانا ضرور ہے. جو بھی آیا اس کو موت ضرور آنی ہے. یار جس نے چلے ہی جانا اس کا تکبر کیسا, اس کی اکڑ کیسی, اس کا عہدہ کیسا. آپ کو اگلی بات بتا دوں, رسپیکٹ کس کی کریں؟ رسپیکٹ اس کی کریں جس سیٹ کی وجہ سے رسپیکٹ نہیں ہے, ذاتی خوبیوں کی وجہ سے رسپیکٹ. جو بندہ گریٹ ہے, میں نے کون سا بڑے لوگ ایسے دیکھے ہیں ان کے آخری جو ریٹائرمنٹ کے قریب کے 2 سال ہوتے ہیں ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں. انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس سیٹ سے اترتے ہی ہمیں لوگوں نے پوچھنا نہیں ہے. انہیں پتہ لگتا ہے کہ جس دن ہم ریٹائر ہوئے یہ نیلی بتی چیزیں ساری اڑ جانی ہیں. اچھا, جس کو یہ یقین ہے کہ میری عزت میرے زبان, میرے رویے اور میرے اخلاق کی وجہ سے, سر وہ ریٹائر ہی نہیں ہوتا, اس کا میلہ ختم ہی نہیں ہوتا, اس سے لوگ محبت کرنا چھوڑتے ہی نہیں ہیں. سو عزت دار اصل میں وہ ہے جو ایتھکس والا ہے. عزت دار اصل میں وہ ہے جس پہ اللہ نے کرم کیا اور خدمت کی توفیق دی ہوئی ہے. عزت دار وہ ہے جس کا رویہ اچھا ہے. عزت دار وہ ہے جس کے ایتھکس اچھے. اچھا, گڈ لک کیا ہے؟ کسی پہ اللہ کا بڑا ہی کرم یہ ہے کہ اللہ نے عہدہ بھی دی ہے اور رویہ بھی دیا, اس کو ایٹیچیوڈ بھی ٹھیک دی ہے. یہ بڑی اللہ کی کرم نوازی کی نشانی ہے کہ بندے کا ایٹیچیوڈ اور عہدہ دونوں ہی اللہ نے اس کو نوازے ہوئے. لیکن اگر آپ صرف عہدے کی بیس پہ کر رہے ہیں تو وہ فیئر ہے آپ کا, وہ خوف ہے, وہ صرف اس عہدے اور ڈنڈے کی وجہ سے کر رہے ہیں, وہ کوئی رسپیکٹ نہیں بنتی. میرا خیال ہے چپ کر کے بچ سے نکل جانا بنتا وہاں پر. اور السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا. سر میں نواسف صاحب اور آپ سے بھی آپ کے لیکچر سے سیکھا ہے کہ جو استاد ہوتا ہے نا وہ پیر کا درجہ رکھتا ہے. اور سر جو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ بہت ہی بڑا ہمارے دل میں ہے. تو سر ہمارے کالج میں جو کھانے پینے کی چیزیں ملتی ہیں نا, اس کے اوپر ایک اخبارات کے رسالے وغیرہ تھے اس کے اندر ملتی ہیں, اور ایک گرا ہوا تھا جس کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا. تو اس چیز نے مجھے بہت تکلیف دی. تو میں نے سوچا کہ میں اپنے سر سے بات کروں گی کہ وہ اس چیز کو روکیں. تو میں ان کے پاس گئی تو میں ان سے کہا کہ سر آپ نا کوئی اور میتھڈ اپلائی کریں, یہ طریقہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی بے ادبی ہو رہی ہے. تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ بیٹا اور ہم میتھڈ اپلائی کریں گے تو ایکسپینسو ہو جائے گا. سر اگر مطلب کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو دیکھیں تو وہ اتنا رتبہ رکھتے ہیں, لیکن ہم اپنے استاد کا بھی ادب ہمارے سامنے ہوتا ہے. تو مجھے ان کو کیا جواب دینا چاہیے تھا, میں اس کے بعد کیا کر سکتی ہوں؟ اچھا جی بیٹا, بہت بہت شکریہ. ایک تو بات آپ کے سوال میں ہی آپ کا عشق رسول پنہا ہے, اور اللہ اس عشق کو, اس محبت کو ہم سب مسلمانوں کے دل میں ہمیشہ قائم رکھے. لیکن ہمارے پاس تو کل متاع ہی سرکار کی محبت ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہمارے تو نمازیں پتہ نہیں کتنی پوری ہیں, عبادتیں پتہ نہیں کتنی ہیں, روزے پتہ نہیں کتنے ہیں, لیکن ایک ایمان ہے کہ حضور کا نام نامی اور آپ کے نام کا احترام ایسا ہے جس پہ مر مٹنا بھی پڑے تو ہم مر مٹنے کو تیار ہیں. یہ ہمارا کل متاع یہی ہے. شاید قیامت کے روز بھی کل متاع ہمارے پاس یہی ہوگی. اچھا, اب جہاں تک بیٹے آپ نے نا ایک بڑی اچھی بات کی کہ استاد کا احترام, میرا خیال یہ ہے پروفیسر صاحب, احترام بھی ارد کرنا پڑتا ہے, یہ کمانا پڑتا ہے. یہ بھی کوئی عہدہ نہیں ہے کہ استاد ہے تو احترام ہے. بھائی اس کا رویہ ٹھیک ہے تو احترام ہوتا ہے, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں تو بلکہ جو ٹیچرز یہاں بیٹھے ہیں ان سے یہ کہوں کہ میں ٹیچر ہوں, مجھے اللہ 100 بار دنیا میں بھیجے میں ٹیچر بنوں گا. اس کی وجہ میں نے دیکھا جتنی رسپیکٹ ایک سچے ٹیچر کو, اچھے ٹیچر کو ملتی ہے نا, کسی پروفیشن میں اتنی رسپیکٹ نہیں ملتی. یہ آپ سوچ نہیں سکتے سر. میں تو سم ٹائم حیران ہو جاتا ہوں کہ شاگرد وہاں پہچان جاتا ہے, ایڈمٹ کرتے ہیں کہ سر ہم آپ سے پڑھے ہوئے ہیں, ہم آپ کے شاگرد ہیں, فلانی جگہ آپ نے ہمیں گائیڈ کیا ہوا ہے, فلانی جگہ آپ نے ہمیں آپ کی کوچنگ رہی ہے. تو یہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ استاد کا احترام ہے, لیکن اس کا رویہ اور اس کی اپروچ ٹھیک ہو تو احترام ہے. صرف استاد ہونا بڑی بات نہیں ہے. اب جہاں تک یہ رہ گیا میری بہن, یہ ایک بڑی سنجیدہ پرانی ڈیبیٹ ہے کہ ہمارے اخبارات پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس لیے نہیں آنا چاہیے کہ وہ بے ادبی ہو جاتی ہے. اور اگر دیکھیں ایسا اگر آپ کو موقع ملے آپ کم از کم چوم کے رکھ لیں, وہ بھی آپ کی نیکی قبول ہو جاتی ہے.
وہاں استاد کو بھی چاہیے تھا کہ وہ آپ کی اس نشاندہی کو ایڈمٹ کرتا. وہ کتنے کو روپے بچ جانے, ہم اس نام نامی کو تو جان دینے کو تیار ہیں اس کے لیے. مال کی, پیپر کی چیزوں کی کیا ویلیو ہو سکتی ہے؟ تو میرا خیال ہے آپ نے ٹھیک کیا ہے. ان کو اس نوعیت کو سمجھنا چاہیے تھا کہ آپ کی جو عشق اور محبت ہے وہ کتنی سچی ہے, اور اس کو اکنالج انہیں کرنا چاہیے تھا. سر میں ایک ویٹرنری ڈاکٹر ہوں. میں نے بھی 12 سال پہلے اپنی فیڈرل گورنمنٹ سے جاب چھوڑ کے تو اپنا بزنس شروع کیا تھا. تو اللہ کا شکر ہے آپ نے جو پہلے ساری باتیں کی ہیں اس پہ عمل بھی کرتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں جتنا بھی کسی کو دے سکیں, کسی کے کام آ سکیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ نوازا بھی بہت ہے, اس میں کوئی شک والی بات ہے. میں سر پوری دنیا بھی گھومی ہے, اور پوری دنیا کوئی ملک ایسا نہیں دنیا کا جس کے اندر میں کئی دفعہ نہ گیا ہوں. میں اکثر ایک چیز, میں بھی گاؤں کا رہنے والا ہوں, حافظ آباد سے, شہزاد بھائی میرے بڑے بھائی ہیں. تو میں ایک چیز, ہمارے سب گاؤں والے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں, ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے, کہ ہم جب مجھے پتہ ہے کہ ایک بندہ یہ کرپٹ ہے اور میں اس کی سپورٹ کر رہا ہوں, مجھے پتہ ہے کہ ایک بندہ کرپٹ ہے اور میں اس کی سپورٹ کر رہا ہوں, تو اس میں میرے ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کیا میں مسلمان ہوں؟ ہمارے گاؤں کے اندر یا ہمارے جو دیہاتی کلچر ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم کرپٹ بندے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ہمارا وہ ایمان, ہمارا وہ مسلمان نہیں ہے, تو کدھر چلے جاتے ہیں اس ٹائم؟ ہمیں یہ پتہ ہے ہمیں یہ ایم پی ہے, ایم این اے ہے, کوئی بھی ہے, یہ ہم تو سے یہ کام لینا ہے, ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے. ہم کس لیول کے مسلمان ہیں؟ اس ٹائم ہماری وہ اسلام, ہمارا دین, وہ کدھر چلا جاتا ہے, کدھر چھپ جاتا ہے وہ؟ تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اس ٹائم بندے کو کیا سوچنا چاہیے کہ جب آپ کی اس لیول کے اوپر کہ ہمیں ایک حیثیت ہے مسلمان, ایک انسان, ہمیں کیا سوچ کے کسی کی سپورٹ کرنا چاہیے؟ کیا ایک کسی کرپٹ بندے کو سپورٹ کرنا, ویسا آپ کیا؟ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور یہ بڑا ایک سنجیدہ ڈاکٹر صاحب مسئلہ ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں ہمارا یہاں پر ایک بہت سنجیدہ, بالخصوص پنجاب میں تو بہت ہی, انٹیریئر سندھ میں بھی اس قسم کے مسائل ہیں. سر گزارش یہ ہے کہ پہلے تو ہم دینداری کی تعریف کر لیں. دینداری صرف عبادتیں نہیں ہیں, سچ کو سچ کہنا, صحیح کو صحیح کہنا دینداری ہے. آپ کسی ماڑے بندے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یہ دینداری ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی, آپ ہمیشہ مسکین کے ساتھ کھڑے ہوئے, آپ نے غریب کی داد رسی کی ہے, آپ نے مشکل والے کی مشکل آسان کی ہے, آپ نے سچے کا ساتھ دیا ہے. آپ نے سب سے بڑا سچ جو نبوت تھا, جو وہی آ رہی تھی, آپ نے کہا کہ سورج اور تارے رکھ دے میرے ہاتھ پہ, میں پھر بھی پھرنے والا نہیں ہوں. اور آپ کمال دیکھیے کہ جب وہ بادشاہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں صحابی, اور بادشاہ پوچھتا ہے کہ اس نبی کے ساتھ کون کھڑے ہیں, اس کے ماننے والے کون ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی عام لوگ ہیں, غریب لوگ, ماڑے بندے اس کے ساتھ ہیں. وہ کہتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ جس کے ساتھ عام بندہ, سادہ غریب ماڑا بندہ کھڑا ہے, وہ سچا نہ ہو, وہ سچا ہی ہوگا. تو پہلے یہ طے کر لیں کہ دینداری صرف رسم نہیں ہے, دینداری پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ دین ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میرا رب دیکھ رہا ہے, میری جواب دہی ہے, میرا ایک قدم جو اٹھ رہا ہے اس کا ایک انجام ہے جو میں نے بھگتنا ہے, یہ جو میں غلط سپورٹ کر رہا ہوں, یہ غلط سپورٹ کسی برائی میں کسی بھی طرح شریک ہونا وہ آپ کی عاقبت خراب کر دیتا ہے. نیکی میں کسی بھی طرح شریک ہونا, حتیٰ کہ یہاں تک آپ کے پاس شامل ہونے کے وسائل نہیں ہیں, صرف آپ وش کرتے ہیں, آپ نیت کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ کاش مجھے موقع ملتا میں بھی اس میں شامل ہو جاتا, اس کا بھی ثواب ہے. تو ہمیں دینداری کو پہلے واضح کر لینا چاہیے. دینداری صرف رسم و رواج, دن منانا اور نمازیں نہیں ہے. دینداری کا مطلب ہے کہ آپ کا رویہ دین ہے. دینداری کا مطلب ہے کہ آپ غلط کو غلط کہہ سکیں. اور ایون کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ایمان یعنی شروع جہاں سے انتہا یہ ہے, آپ برائی کو ہاتھ سے روکیں, نہیں روک سکتے. اگلا درجہ کیا ہے؟ زبان سے روکیں, نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانے, بے شک کہ یہ کمزور ایمان ہے, لیکن اپنے دل میں نفرت ضرور رکھیں کہ یہ غلط ہے. تو ہمیں کم از کم کسی مسکین کا ساتھ اگر دینا چاہیے. اگر کوئی غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے, اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. اپنے دینداری کے اس درجے کو اور دین کو اس طرح سمجھتے ہوئے آپریٹ کرنا چاہیے. جی سر, اور کو بات کرنا چاہیے. جی سر. پروفیسر صاحب آخری سوال. پروفیسر
سر یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. آپ سے سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا کام ہے جسے آپ آئیڈیلائز کرتے ہیں آپ نہ کر سکے ہوں, اور اگر نہیں کر سکے تو کیوں نہیں کر سکے؟ بہت شکریہ. بہت شکریہ پروفیسر. بچے کا سوال بھی کروا دیں ساتھ. السلام علیکم شاہ جی. وعلیکم السلام. شکریہ جی آپ ہمارے علاقے میں تشریف لائے. آپ کی عزت میں اضافہ بڑے. شاہ جی ایک معاشرے میں ایک بیماری اور خاص کر کے ہمارے دیہاتوں میں وبا کی طرف پھیلی ہوئی ہے کہ کسی بھی آدمی پر کوئی آزمائش آتی ہے یا کسی کا کوئی نقصان جانی یا مالی ہوتا ہے تو انسان کی سوچ یا اس کا رخ یا اس کی ڈسکشن جو ہے وہ فوراً اس طرف چلی آتی ہے کہ اس پر کسی نے جادو پراپت کر اور مختلف پھر نام نہاد عمل اور لوگ جو ہے اس کو گھیرا ڈال لیتے ہیں اور انسان اس حد تک چلا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ وہ شرک کی حد تک جا سکتا ہے. اس میں کوئی رہنمائی فرمائے لوگوں کو تاکہ وہ دین کے دیکھ کر جو ہے وہ فیصلہ کر سکے. شکریہ. سر ایک اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے MSc IT یونیورسٹی آف سرگودا سے کی ہے. سر میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس وقت ہمارے مائنڈ میں یہ سوچ ہوتی ہے ہم ایجوکیشن حاصل کریں گے, ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد ہمیں کوئی جاب ملے گی. لیکن آج کل صورت حال یہ ہے کہ لوگ ماسٹرز کر کے 4-5 سال کافی سال ہو گئے لوگ ٹرائی کر رہے ہیں جاب کے حوالے سے, کوئی بزنس کے حوالے سے. بزنس تو اس وجہ سے لوگ نہیں کر سکتے خصوصاً ہمارے دیہاتوں میں ان کے پاس انویسٹمنٹ کے پیسے نہیں ہوتے. سر اب لوگ تعلیم سے دور ہو رہے ہیں. وہ کچھ لوگ میٹرک کرتے ہیں, کچھ میٹرک سے پہلے بھی اپنے بچوں کو کام پہ لگا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے جب انہوں نے کمائی مطلب مزدوری سے کرنی تھی. سر یہ مطلب لوگوں کا مائنڈ سیٹ کیسے بہتر کیا جائے؟ اور دوسری بات سر ہمارے دیہاتوں میں جو طبقاتی نظام ہے, ایک بندہ پڑھا لکھا ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے وہ تھوڑے لو طبقے سے ہے, ٹھیک ہے, اس کی لوگ عزت نہیں کرتے, اس کی اہمیت نہیں ہے. سر ان معاملات کو کیسے ایڈجسٹ کریں؟ بہت شکریہ. میں آپ کے سوال سے شروع کرتے الٹا چلوں گا. ٹھیک ہے جی. دیکھیں جی, پہلی گزارش ہے ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے کہ آج سے چند سو سال پہلے ہم سب سکھ تھے اور ہندو تھے اور وہاں سے ہم مسلمان ہوئے. ہم لوگ انڈین مسلم ہیں اور انڈین مسلم کا سب سے بڑا پرابلم کلچر ہے. ہمارا جو کلچر تھا اس میں برہمن, شودر, ویش, کشتری یہ سب چیزیں چلتی جا رہی تھیں اور یہ تقسیم اس حد تک بدتر تھی کہ ایون کام کرنے والے کو انسلٹ کی نگاہ سے کاما کہا جاتا تھا. حالانکہ دین ہمارا جو ہے وہ کام کرنے والے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. محنت کرنے والے کو اللہ کا دوست کہتا ہے میرا رسول, کہ جس نے ہاتھ سے کام کیا, محنت کی, وہ اللہ کا دوست ہے. تو ہمیں پہلے تو یہ جو دینداری ہے اس میں اس کلچر کے ساتھ لڑنے کی بڑی ضرورت ہے. دین آپ کا ہے وہ کسی کو محترم سمجھتا ہے متقی ہونے کی وجہ سے, ذات برادری کی بنیاد پہ وہ بڑا نہیں سمجھتا, عہدے کی وجہ سے بڑا نہیں سمجھتا. صرف ایک بنیاد ہے کہ اس کا تقویٰ ہے, اس میں خوف خدا ہے, اس میں کردار ہے. تو میرا خیال ہے ذات برادری سے زیادہ بڑی چیز جو ہے وہ انسان کا اپنا رویہ, اخلاق ہے. وہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے بندہ سید بھی ہے اور اس کی عادتیں سیدوں والی نہیں ہیں. ہمارے بڑے بوڑھوں نے تو یہی ہمیں سکھایا, تو ہم پیدائشی سید ہو گئے. انہوں نے کہا یار یہ پیدائشی سید ہونا کوئی کمال نہیں ہے, لیکن اپنے رویے سے ثابت کرنا کہ تم سید ہو یہ زیادہ بڑی بات ہے. وہ یہ ہمارے گھروں میں بات ہوتی ہے, بزرگ ہمیشہ کہتے رہے کہ پتر روز ثابت کرنا پڑتا ہے تم سید ہو, ایک ایک لمحے ثابت کرنا پڑے گا کہ تم سید ہو, کیونکہ اگر یہ تم ثابت نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو سید کہلوانا نہ. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ کلچرل پرابلم ہے کہ ہم نے یہ تقسیم کر دی ہوئی ہے. دوسرا میرے بھائی, یہ جو تعلیم ہمارے ملک میں بڑی تیزی کے ساتھ تعلیم بڑھ رہی ہے, لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ جہالت جو بڑھ رہی ہے وہ ڈگریوں, نمبر, GPA سب کچھ ہے, قابلیت کوئی نہیں ہے. میں نے گونل صاحب بڑے MA MPhil لوگ دیکھے ہیں کہ صفحہ انگریزی کا نہیں لکھ سکتے. میں نے بڑے PhD دیکھے ہیں, میں ان سے کہتا ہوں آپ کی انالیٹیکل تھنکنگ, کریٹو تھنکنگ کہاں پر ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں جو پڑھ لکھ کے اپنا راستہ نہیں بنا سکتا, جو پڑھ لکھ کے اپنی سیلف ڈسکوری کی طرف نہیں جا سکتا, جو پڑھ لکھ کے اپنی قابلیت کو نہیں بڑھا سکتا, جو پڑھ لکھ کے فائدے مند نہیں بن سکتا, اس نے صرف وہ اشفاق صاحب کے بقول ڈگریاں صرف رسیدوں کی شکل میں پڑھی ہوئی ہیں, وہ کاغذوں کی رسیدیں ہیں, صرف پرچی ہیں اور کچھ نہیں. تو ہمیں میرے بھائی سکلز کی طرف آنا چاہیے, قابلیت کی طرف آنا چاہیے. اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ پاکستان میں دیکھیں گے فری لانسنگ بڑھ رہی ہے. لوگ چھوٹی چھوٹی سکل سیکھ کے, میرے پاس کل 2 بچے آ گئے, وہ دونوں بچے ملتان سے تھے,
ان دونوں کی تعلیم، ایک کی BA تھی، ایک نے ICOM کیا ہوا تھا، اور مہینے کا وہ دونوں 60-70 ہزار روپیہ کما لیتے تھے. میں نے کہا کیسے کماتے ہو؟ ایک نے کہا جی میں نے ویب سائٹ بنانی سیکھی ہوئی ہے، تو میں فیور پہ وہ جو ویب سائٹ ہے اس پہ اپنا کام ڈالتا ہوں، مجھے دوسرے ملکوں سے کام ملتا ہے، میں ای-کامرس میں پیسے کما لیتا ہوں. دوسرے نے کہا جی میں ڈیزائننگ جانتا ہوں، میرے پاس اتنے کلائنٹ ہیں پوری دنیا میں، وہ کلائنٹ مجھے کام دیتے ہیں، میں ڈیزائن وہ دیتا ہوں انہیں بنا کے، مجھے پیسے آ جاتے ہیں. تو بھائی بندے کی ڈگری IT میں ہو چکی ہے، ماسٹرز کر چکا ہے. آج کے ماڈرن زمانے کے مطابق اسے چیزیں نہیں پتہ تو پھر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. ماڈرن زمانہ جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ڈیجیٹل ورلڈ کی طرف، ای-کامرس کی طرف اور ان چیزوں کی طرف چلا گیا. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات جو بھائی نے بڑی ایک سنجیدہ بات یہاں پہ کی، سوال ان کا تھا بھائی آپ کے جادو کے دور ہونے کے لیے اللہ پہ ایمان بڑا ضروری ہے. میرے جتنے استاد ہیں، میں نام انگلی پہ گن گن کے لوں، وہ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہیں، وہ ہمارے سرفراز شاہ صاحب ہیں، وہ جیلم کے عرفان الحق صاحب ہیں، یہ سب کے سب سے میں نے جب بھی یہ سوال پوچھا ہے کہ کتنوں، اگر 1,00,000 بندہ آیا جنہوں نے کہا جی کالا جادو ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 1,00,000 میں سے 99,999 پہ کالا جادو نہیں ہوتا، لیکن اس کا کالے جادو پہ یقین اتنا پختہ ہوتا ہے کہ اس کو ساری دنیا بھی کہتی ہے اس کو یقین نہیں آتا. اس کی اچھی خاصی ٹریننگ ہوئی ہوتی ہے. جیسے بندہ جھوٹ سن سن کے سچ لگنے لگتا ہے، جھوٹ سن سن کے. ایک کہانی ہمیں کسی نے ایسی سنائی سمجھانے کے لیے. ایک سادہ سا دیہاتی شہر میں گیا، اس نے چھوٹا سا بکری کا بچہ خریدا، کندھے پہ رکھا اور واپس آ رہا تھا. 3 ٹھگ دور کھڑے دیکھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس بکری کے بچے کو اس سے لیا کیسے جا سکتا ہے. ایک ٹھگ نے اس میں سے بتایا طریقہ کار یہ ہے. تو وہ کلومیٹر کے فاصلے پہ کہیں کھڑے ہو گئے، اور ایک نے اسے دیکھتے کہا کہ یار تو کیسا شریف بندہ ہے، کتے کا بچہ تو نے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے. اس نے دیکھا بکری کے بچے کی طرف اور دیکھ کے کہا کہ بکری کا بچہ کتے کا بچہ نہیں ہے. کلومیٹر کے بعد اگلا ٹھگ ملا. اس نے کہا میں پہلا بندہ دیکھا ہے جڑا ایڈا بیوقوف ہے، کتے دے بچے نو کندھے تے لے کے پھر رہے. اس نے کہا کتے دا بچہ نہیں ہے، بکری دا بچہ. تیسرا ملا، انہیں کہا دور فٹے منہ تیرے تے، کتے دے بچے نو تھلے رکھی دا تو مونڈے تے پایا. انہیں بھی سوچا کہ کتے دے بچے. سر جھوٹ نو بھی بار بار سنو سچ لگن لگا. سو آپ کا اگر یہ ایمان ہے کہ میرا رب بڑا ہے، وہ طاقت والا ہے، وہ جبار قہار ہے، وہ حساب کرنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، سر اگر یہ تعارف بڑا ہے تو پھر گنڈا تویز کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آپ کے کانوں نے جادو ٹونے کی بات زیادہ سنی ہے، وہ اقبال کا شعر بالکل ٹھیک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ایک جو سجدہ ہے نا رب کا سجدہ، وہ 1000 سجدوں سے آپ کو بچا لیتے ہیں. وہ 1000 دروں سے جو دور دور ہونا ہوتا ہے نا اس سے بچت ہو جاتی ہے آپ کی. تو میرے بھائی اپنے رب کو بڑا ماننا سیکھیں، اپنے رب کو بڑا. آپ کا پیر دنیا کا کوئی پیر ہو سکتا ہے، وہ انسان ہی، وہ بشری تقاضوں میں ہے. اور پیر کا اصل کام ہم نے استادوں سے یہی سمجھا ہے، گائیڈ کرنا ہے، علم دینا ہے، آپ کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کے رب اور آپ کے بیچ میں پیر حائل ہو گیا، وہ پیر نہیں ہے، وہ پیڑ ہے. اور اگر وہ ہٹ کے آپ کو رب کا بندہ بنا دیتا ہے، آپ کو بندگی سکھاتا ہے، وہ اور ایمان مضبوط کر دیتا ہے. ہمارے استاد واصف علی واصف صاحب سے کسی نے پوچھا کیسے پتہ لگے اللہ والا ہے؟ انہوں نے فرمایا جس کے پاس بیٹھ کے اللہ یاد آتا ہے وہ اللہ والا ہے، جس کے پاس بیٹھ کے دنیا یاد آتی ہے وہ دنیا دار ہے. تو بھائی جو اللہ کی یاد بڑھائے وہ اللہ والا ہے. تو باقی کالا جادو پسر جی وہم ہوتا ہے، وہ آپ کی نلائکی ہے. اگلی ایک بات اور سوچیں، ایک واقعہ ہے پورے تاریخ اسلام میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہ جادو گزرا، یہ ادب سے ہم کہتے ہیں. تو اسی وقت ناس فلک صورت آ گئی، وہ پڑھی، جادو ختم ہو گیا. حضور جب آپ کا دین آپ کو دین سے طریقہ بتا رہا ہے، اور وہ طریقہ یہ کہ ناس فلک پڑھیں دور ہو جائے گا، اس کے بعد یہ نیلا پیلا بابا چوگے والے بابے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اس کی دکان ہے، ہٹی ہے، وہ چلانے کے لیے سارا ڈرامہ کر رہا ہے. تو اگر آپ کو پیسے اس پہ ہی لگانے ہیں تو لگا لیجئے. مچ بیٹر. دین آپ کا کہتا ہے مشکل آئی ہے، پرابلم آئی ہے، صدقہ کر دو، مشکل ٹل جائے. خیرات کر دو، دعا مانگو، رجوع کرو، نماز پڑھو. جگہ جگہ دین میں ہے کہ نماز سے مدد دو، اللہ صبر سے مدد دو، ذکر سے اس کا پکارو، اس کو مدد کرنے والا رب ہے. تو میری ایک یہ بھی درخواست ہے، اپنے بچوں کو عقیدہ ٹھیک دیں. عقیدہ ٹھیک یہی ہے کہ آپ بتائیں اس کائنات کا رب سب سے طاقتور. یہ ایمان آپ کے بچے کا بڑا مضبوط ہونا چاہیے.
پھر وہ کالا جادو، نیلا جادو، پیلے جادو پہ اس کا کوئی یقین نہیں ہوگا۔ تیسری بات جو پروفیسر صاحب آپ نے کی، سچی بات یہ ہے کہ کسی میں کوئی خیر کی چیز ملے میں چپ کر کے اپنا لیتا ہوں، کسی میں کوئی خیر کا انداز ملے، کسی میں کوئی حیا داری، وضعداری، کوئی بہتر انداز ملے، میں چپ کر کے اپنا لیتا ہوں۔ اور حسرتیں میں نے ویسے سیکھا یہ ہے کہ حسرت ہونی نہیں چاہیے، قبول کرنا، راضی رہنا، ایکسیپٹ کر لینا، ایڈمٹ کر لینا، اللہ کی رضا سمجھ لینا، یہ بھی ایک ٹریننگ ہے، اور یہی روحانیت ہے۔ روحانیت جو ہے تقاضے کر کے، خواہشیں کر کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے، اپنی زندگی کو ایز اٹ از قبول کرنا، کہ جہاں دائرہ اختیار ہے وہاں چھکا مارنا چاہیے، جہاں پر قبول کرنا ہے وہاں قبول کر لینا چاہیے، یہ روحانیت ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر قبول کرنا ہوتا ہے وہاں ہم گلہ کر رہے ہوتے ہیں، گلے سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ کچھ ہماری مرضیاں ہیں، کچھ ہمارے رب کی مرضی ہیں، رب کی مرضیوں کو سر آنکھوں پہ رکھ لینا یہی درویشی ہے، اس کو خوشی سے رکھ لینا۔ بلکہ درویش تو شکر ادا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ تکلیف آئی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی تیرا انعام ضرور ہے، اس میں کوئی نہ کوئی تو نے رحمت ضرور چھپائی ہوئی ہے، تو اپنی تکلیف میں بھی شکر ادا کرنا یہ درویشوں کا شیوا ہے۔ 2 سوال ہماری بہنوں نے کیے ہیں، اور دونوں سوال یہ کلوز کروں گا اس کے ساتھ۔ ایک ہماری بہن کا سوال یہ ہے کہ یہاں پر ہیلتھ ورکرز موجود ہیں جو پولیو ورکرز ہیں، وہ عوام کی اتنی خدمت کرتی ہیں، ان کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو کلیپنگ آپ نے میرے لیے کی ہے نا، ان کے لیے ابھی کریں فوری طور پر۔ اور دوسری گزارش یہ ہے، اللہ کے بندو، جو آپ کے بچوں کی، آپ کی خدمت کر رہا ہے، سیوا کر رہا ہے، اس کا احترام کرو۔ یقین کریں، میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، نسخہ بتا رہا ہوں، کسی کی تھکاوٹ آپ کے 2 میٹھے بول سے اتر جاتی ہے، کسی کی تھکاوٹ ایک پانی کا بوتل آپ پلا دیتے ہیں اس سے اتر جاتی ہے، کسی کو گلاس ایک چائے کا کپ پیش کرتے ہیں نا۔ میرا گول صاحب جہاں دفتر ہے نا، ہمیں بزرگوں نے تربیت یہ دی ہوئی، میں نے اپنے گارڈوں کو، ملازموں کو، ٹیم کو یہ کہا ہوا کہ باہر کسی کی مین روڈ پہ گاڑی خراب ہو گئی ہے نا، اس کو چائے ضرور پلانی ہے، مین روڈ پہ اسے بلا کے چائے پلانی ہے کہ یار تھوڑی دیر تیری گاڑی گرم ہے، پانی کی بوتل لے، چائے پی لے۔ سر کیا جاتا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ دیتے سے دینے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ آپ کے کوئی دروازے پہ چل کے آ کے آپ کے بچوں کو بچا رہا ہے۔ آپ احترام کریں، اس کو عزت دیں، اس کو آنر دیں۔ اور آخری سوال جو ہے، یہ میرا ہے BHQ ہے، یہاں پر BHU ہے جی۔ وہ گول صاحب یہ آپ کا کام ہے، ویسے DC صاحب کو کہنا پڑے گا، وہ کہہ رہے اس کے حالات بڑے خراب ہیں اور یہاں پہ جو عملہ ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ کمشنر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ہیلتھ کی سائٹ پہ جو ہے نا وہ پراپر کو کمپلین کرواتے ہیں۔ ایک ویسے کون سا اچھا کام کیا جا سکتا ہے، میں ویسے اپنے گاؤں کے لیے کوشش کرتا رہتا ہوں، مشکل بڑا ہے میرا پنڈ، میرے سے ہوتا نہیں ہے کام۔ ایک اچھا کام سر یہ ضرور کیجئے کہ اس علاقے میں جو اسکول ہے پورے منڈی بہاؤدین کا سب سے بہترین ہیڈ ماسٹر ان کو ضرور دیجیے اپنے علاقے میں۔ آپ کے جو ہیلتھ کے یہاں پر ادارے ہیں ان کو اچھے ڈاکٹر، جو فیسلٹیز دی جا سکتی ہیں ان کو امپاور ضرور کر دیجیے۔ یہ بڑی ایک نیکی کا کام ہے کہ آپ کے ساتھ، اس شہید کے گاؤں کے ساتھ جو جڑی ہوئی چیزیں وہاں پر کوئی نہ کوئی خیر ضرور چلی جائے۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو شاد آباد رکھے، اور اس ملک کے لیے ہم ایک دفعہ نعرہ مل کے ضرور لگائیں جس ملک کے لیے زاہد گوندل صاحب نے شہادت دی۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔